أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. یہ سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ ہے. اس سے پہلے جتنی آیت کریمہ گزری ہے یہاں سے تفسیر شروع کی تھی سورہ حجرات کی انما المؤمنون اخوہ. اس میں بتایا تھا کہ یہاں سے لے کر ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ تواب الرحیم، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے اسباب بیان کیے جن کی وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں فساد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اس سے بچیں گے تو فساد نہیں ہوگا. یہ چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کو پھاڑنے والی ہیں. اس میں پہلی چیز بتائی تھی کہ چغل خوری، کہ آدمی دوسرے کی چغل خوری کرے، اس سے دونوں کے دل پھٹ جاتے ہیں. اسی طرح کسی کا مذاق اڑانا، اس سے دل پھٹ جاتے ہیں. اسی طرح کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، یہ بدگمانی آہستہ آہستہ پھر دشمنی تک پہنچا دیتی ہے، اس سے دل پھٹ جاتے ہیں. اسی طرح تجسس، کسی کے پیچھے پڑ جانا، اس سے دل پھٹ جاتے ہیں، مسلمانوں میں فساد ہوتا ہے. اسی طرح غیبت، اس سے مسلمانوں میں فساد ہوتا ہے. اور اس کی جائز صورتیں بھی بتائی تھی کہ کون سی صورت میں تجسس، کون سی صورت میں غیبت، کون سی صورت میں یہ ساری چیزیں جائز ہیں. یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی مینیجر ہے، کوئی پرنسپل ہے، کوئی بڑا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے ماتحتوں کی بات اپنے بڑوں تک پہنچائے، اس لیے کہ اس کو متعین ہی اس لیے کیا ہے کہ آپ نگرانی کرو اس کی. اچھا، آگے اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ جو آج پڑھی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. دیکھیں اس سے پہلے جتنی آیت کریمہ لائے تھے اللہ، اس کے بعد یہ آیت کریمہ لائے، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم یہ ساری حرکتیں کیوں کرتے ہو. بھائی انسان جو حرکتیں کرتا ہے، غیبت، چغلی، یہ ساری حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ اگر اس کو اصلاح کی نیت نہ ہو، فساد کی نیت ہو کہ بھائی دوسروں کو گرانے کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کیوں کرتے ہو؟ بھائی جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے پیدا کیا، تم تو بھائی ہو، تم تو ایک دوسرے کے بھائی ہو. خود اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو پھر کیوں تم ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہو؟ یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا. ایک ہی مرد حضرت آدم علیہ السلام اور ایک عورت حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے کے سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی اصل کیا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیے ہو، تم آپس میں بھائی ہو، پھر کیوں ایک اپنے بھائی کو گرانے کی کوشش کرتے ہو؟ ایک تو یہ جوڑ. دوسرا جوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ میں تعصب پرستی کا کیا مطلب؟ اس زمانے جاہلیت میں بہت چلتا تھا کہ عرب کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت. عرب کے ہر طبقہ اپنی قوم کو سب سے افضل، اپنے خاندان کو سب سے افضل. بھائی میں جس خاندان سے ہوں بس وہی اعلیٰ، باقی سب گھٹیا، باقی سب گرے ہوئے. میں جس علاقے سے ہوں وہی اعلیٰ، باقی سب ایسے ہی ہیں، سب ویسے ہی ہیں. لیکن اللہ جب اسلام آیا تو اسلام نے یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا. کہا کہ نہیں بھائی، کوئی کسی سے افضل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی طرح کی کوئی فضیلت نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم واجسادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے کہ کتنے طاقتور ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف دو چیزوں کو دیکھتے ہیں ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو، کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کا دل پاک ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہوگا. باقی سارے کے سارے برابر، کوئی کسی سے افضل نہیں. اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام آیا تو اسلام نے سب کو برابر کر دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کیا مطلب؟ محمود و ایاز، محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا خادم تھا، اس کا وزیر تھا. شاعر کہہ رہے ہیں ایک ہی صف میں اسلام نے کھڑا کر دیا دونوں کو. ہاں، ساری تعصب پرستی جو زمانے جاہلیت میں تھی سب کو اسلام نے اس آیت کریمہ سے ختم کر دیا کہ بھائی ختم.
تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، کوئی کسی سے افضل نہیں۔ پھر آگے اللہ نے اور وضاحت کے لیے کہ ہمارے دماغ کو، ہمارے دلوں کو صاف کرے کہ بھائی تم کسی سے افضل نہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، کہ ہم نے جو تمہاری قومیں بانٹی ہیں، قومیں تمہیں بنائی ہیں، وہ قبائل، اور تمہیں خاندانوں میں بانٹا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے سے افضل ہو جاؤ، لِتَعَارَفُوا، صرف مقصد ایک ہے، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بس ایک ہی مقصد۔ اس لیے یہ زمانے جتنی چیزیں، یہ سب ساری جاہلیت کی باتیں ہیں۔ انسان تعصب پرستی میں مبتلا ہو۔ تعصب پرستی کہتے ہیں کہ بھائی میں جس قوم سے ہوں، میں سمجھوں کہ بس میری قوم کا اگر آدمی چاہے وہ کیسا بھی ہے، بس میری قوم کا میں اس سے، اور دوسری قوم کا چاہے کتنا بھی اچھا آدمی ہو، دوسرے علاقے کا چاہے کتنا بھی اچھا آدمی ہو، اس کو گھٹیا سمجھنا، اس کو ایسا ہی سمجھنا، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ بہت ہمارے یہاں بہت عام ہے، یہ بہت عام ہے۔ اس جاہلیت کی صفتیں بہت عام ہیں۔ ہم لوگ کسی کو کیا، کسی کو کیا، یہ کب تک یہ جھگڑے چلتے رہیں گے؟ سوتی بلوچی، انڈین پاکستان، کب تک یہ جھگڑے چلتے رہیں گے؟ یہ جتنے جو کرتے رہے، پہلے کرتے رہے، آج قبروں میں پہنچ گئے، قبروں میں ہڈی ہو گئی۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب کچھ لکھا ہے، کس نے کیا کیا تھا۔ اس لیے ہمیں یہ ساری حرکتیں چھوڑ کر ہمیں تو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جمع کر کے گئے تھے، اللہ خود فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ کی نبی کی محنت کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کے دلوں کو جوڑ دیا، صحابہ کے دلوں کو جوڑ دیا۔ یہ اسلام کا یہ بہت اہم سبق ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، کوئی کسی سے افضل نہیں۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، اپنے عمل سے اور اپنے طور و طریق سے بتا کر گئے۔ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خدام موجود تھے خدمت کرنے کے لیے، قریش میں سے جو آپ کے خود خاندان، خود آپ کے خاندان کے لوگ، وہ خود موجود تھے خدمت کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو چنا خدمت کے لیے؟ حضرت بلال کو، جو کہ غلام تھے، حضرت بلال کو جو کہ حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ ظاہری شکل و صورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ ہاں کسی کو کسی اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں، لا فضل لعربی علی عجمی، ہاں کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ پھر آگے اللہ بھی فرما رہے اور اللہ کے نبی بھی فرما رہے، اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں تم سارے کے سارے برابر، سارے کے سارے یکسر، لیکن اگر کسی کو فضیلت کوئی حاصل ہو سکتی ہے تو اس کو ہو سکتی ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ متقی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نبی حدیث میں فرما رہے لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، ہاں کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے، کہ جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا ہاں اس کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے افضل ہو سکتا ہے۔ باقی کسی کو مال کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا اعلان ہے۔ ہم تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو جتنا متقی ہوگا لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی، اس سے پہلے بھی بتایا تھا، جو جتنا متقی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے، اللہ اس کی محبت پیدا کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیں رمضان جو روزے ہمیں فرض کیے گئے، اللہ فرماتے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے ہم نے فرض کیے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہم نے تم پر قربانی فرض کی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی سے گوشت نہیں چاہتے، اللہ کو کوئی نہیں چاہیے، نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، ولکن ینالہ التقوی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا تقوی ہم تک پہنچتا ہے۔ ہاں اللہ سب جانتے ہیں کون کتنا اللہ کو منانے والا ہے، کس کی تنہائیاں کیسے گزرتی ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اس لیے آج سے ہم ارادہ کریں کہ ہماری تنہائیاں اللہ کے سامنے، ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، تنہائیوں میں پیش کریں، اللہ آپ قبول کر لیجیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیجیے۔ اور یہ ساری جو باتیں ہیں تعصب پرستی، یہ دین میں رکاوٹ بنتی ہے۔ انسان کسی کو گرا ہوا سمجھے، کسی کو گھٹیا سمجھے، مجھے کیا حق ہے میں کسی کو، میں جس کو گھٹیا سمجھ رہا ہوں، میں کسی کو گرا ہوا سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے سامنے رونے والا ہو سکتا ہے وہ اللہ کو راتوں کو اٹھ کر منانے والا ہو۔ اس لیے یہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی بتایا تھا، حدیث پاک میں ہے اللہ کے چند بندے ایسے ہیں کہ ظاہر میں، شکل و صورت میں، کپڑے میں، لباس میں ہم دیکھیں ایسے عجیب و غریب لگتے ہیں، کوئی جان بھی نہیں سکتا، لیکن
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابر، کہ اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لے اللہ اس کو پورا کر کے رہتے، اللہ اس کو پورا کر کے رہتے۔ ہاں تو اس نے اسی میں عزت ہے، تقویٰ ہی میں عزت ہے، اللہ سے ڈرنے ہی میں عزت ہے، اور اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنانے ہی میں عزت ہے۔ پھر اللہ دنیا بھی کھولیں گے، دین تو اللہ دیں گے، دین میں تو ترقی نصیب فرمائیں گے اللہ، دنیا میں بھی اللہ ترقی نصیب فرمائیں گے، دنیا بھی اللہ کھولیں گے۔ ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ بتایا تھا، آج ایک دوسرا واقعہ۔ حضرت سالم مولا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، یہ ایک مرتبہ چکر لگا رہے تھے۔ یہ مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی کھولیں گے اور بڑے بڑے لوگوں کو آپ کے سامنے جھکائیں گے اگر آپ کوئی متقی ہیں۔ ہاں دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہیں، اللہ ساری دنیا کا دل پھیر سکتے ہیں اگر آپ تقوی اختیار کریں۔ تو آپ طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران بادشاہ وقت امیر المؤمنین ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت کچھ ضرورت ہے، کچھ ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ اللہ کا دربار ہے، یہاں کیا ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ بادشاہ بھی دیندار تھا، وہ جب طواف سے فارغ ہوئے مسجد حرام سے باہر نکلے تو باہر جا کر پوچھتا حضرت آپ اب تو مسجد نہیں ہے، اگر کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کیا کس ضرورت کے بارے میں تم مجھے پوچھتے ہو، دین کی یا دنیا کی؟ تو کہنے لگے کہ حضرت دین میں تو آپ سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، البتہ دنیا اللہ نے مجھے دے رکھی ہے، دنیا کے بارے میں آپ مجھ سے مانگیں میں آپ کو دوں۔ انہوں نے کیا عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے، دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے مانگوں گا، تجھ سے مانگوں گا۔ تو یہ اللہ فراست نصیب فرماتے ہیں، اللہ فراست نصیب فرماتے ہیں، اللہ ایسا تقوی سے اللہ ہر چیز نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے بندے کو اپنی تنہائیوں کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ساری چیزوں کو ہمارے دلوں کا اللہ صاف فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کیوں تم ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچتے ہو، حسد کرتے ہو، بغض رکھتے ہو؟ انا خلقناکم من ذکر، ہم نے تو تمہیں ایک مرد و ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے جو تمہارے قبیلے بنائے، جو تمہاری قومیں بنائیں اور قبیلے بنائے، کیوں؟ صرف مقصد ایک ہے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، باقی عزت کا جہاں تک تعلق ہے، ان اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ پھر آگے عجیب اللہ آیت کریمہ لائے، ان اللہ علیم خبیر، اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، ہر چیز جاننے والا ہے۔ ہاں کوئی ظاہر میں دیکھیں، یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے نا، تجربے کی بات ہے، جو جتنا متقی ہوگا اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں زیادہ ہوگی۔ متقی کا یہ مطلب نہیں ظاہر میں امامہ جبہ پگڑی وغیرہ لگا لوں، نہیں، یہ اصل تنہائی پر مدار ہے، تنہائی پر مدار۔ ہاں یہ ظاہر سی بات ہے، یہ سنت ہے، سنت ہے، ہم اچھی پہنے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنائیں۔ تنہائیاں جتنی پاکیزہ ہوگی، اللہ جانتے ہیں کس کی تنہائیاں کتنی پاکیزہ ہے، علیم ہے اور خبیر ہے، ہر بات کی اس کو پتہ ہے، ہر بات کی اس کو پتہ ہے۔ ہاں بہت سی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو نیکی کو کھینچتی ہے، نیکی کو کھینچتی ہے اور گناہ کو کھینچتا ہے۔ اس لیے اگر بندہ دیکھے کہ میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں تو پھر اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی کی طرف آئے، اپنی تنہائیوں کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے مسائل چل رہے تھے، اس سے پہلے تک وہ مسائل بیان کیے گئے تھے کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ابھی کچھ مسائل ایسے کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اگر ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، کن لوگوں کو؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے، اس سے پہلے بھی اس کی کچھ تفصیل گزر چکی تھی، اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیا مطلب؟ اصول یعنی ہم جس سے آئے ہیں، یعنی ہمارے باپ، ہماری ماں، اسی طرح اوپر تک ہمارے دادا پردادا، ہمارے نانا پرنانا، یہ جتنے بھی اوپر تک ہیں ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہماری زکوٰۃ دینا ان کو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فروع جو ہم سے آئے ہیں دنیا میں، ہمارے بیٹے، پوتے، پر پوتے، ہماری بیٹی، نواسی، پر، یہ جتنے اخیر تک ہم انسان ان کو نہیں دے سکتا، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا بیوی اور شوہر، کیا مطلب؟ بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا زکوٰۃ، اندر نہیں کر سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کوئی بھی غیر مسلم اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں، دیکھیں صدقات نفل صدقے ہیں وہ کافر کو دے سکتے ہیں۔ بھائی صدقات واجبہ کا کیا مطلب؟
ایک تو زکوٰۃ اس میں ہے اور ایک صدقہ فطر ہے، یہ دو چیزیں ہم، یا پھر تیسرا ہم نے اگر کوئی نظر مانی ہے، صدقہ کوئی مان رکھا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے پیسے یا اتنی یہ اس کو دوں گا، یہ غریب کو دوں گا، تو پھر ایسی صورت میں یہ صدقات واجبہ ہو جاتے ہیں، بندے نے اپنے اوپر واجب کر لیے، تو یہ چیزیں کافر کو نہیں دے سکتے، مسلمان ہی کو دینا ضروری ہے۔ باقی جو نفلی صدقات ہیں عام دنوں میں ہم نکالتے رہتے ہیں، وہ کافر کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن مسلمان کو دینا افضل ہے، اس کے اسلام کی وجہ سے اور اس کی غربت کی وجہ سے اس کو دینا افضل ہے۔ تو کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ کافر کو نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح صاحب نصاب مالدار، اس کو بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ صاحب نصاب جیسا بتایا تھا 8,200 آج کل نصاب چل رہا ہے، رینٹ 8,200 رینٹ۔ اگر کسی بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں یا اتنی ملکیت کا سونا چاندی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسے بندے کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، ایسے بندے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح مالدار کا چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے کو بھی اگر اس کا باپ مالدار ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ باقی بڑے بالغ ہو، اس کے بارے میں مسئلہ گزر چکا، چاہے اس کا باپ مالدار ہو، لیکن اگر وہ خود غریب ہے، بالغ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اسی طرح سادات کا کیا مطلب؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ اس سے پہلے بتایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بڑا بنتا ہے تو اپنی اولاد تک کا کر کے جاتا ہے، نسلوں تک کا مال جمع کر کے جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال جمع نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے گئے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ میری اولاد کو اتنا ہی رزق دینا جو ان کی کفایت کر جائے، بس اس سے زیادہ نہ دینا تاکہ یہ دنیا کی جھمیلے میں پڑھ کر کہیں آپ سے غافل نہ ہو جائے۔ اور زکوٰۃ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وصول کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اللہ کے نبی نے اپنے اوپر تہمت بھی نہ ہے، یہ اس میں ایک حکمت ہے، باقی اور تو بہت ساری حکمت ہے، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد پر زکوٰۃ کو ناجائز قرار دیا، کہ کہیں تہمت نہ ہے کہ حضور تو مال لے کر اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، نہیں، قیامت تک کے لیے بھائی نہیں، کسی سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس لیے اگر ہم دیکھیں کہ کوئی سادات، کوئی سید غریب ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، تو ہم اس کی نفلی صدقات سے یا اپنے للہ رقم سے مدد کریں، زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح پاگل ناسمجھ بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایک تو پاگل کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح ناسمجھ بچے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ اگر ان کی طرف سے ان کا کوئی ولی ہو، جیسے کوئی پاگل ہے، اس کا کوئی ولی ہے، اس کا بڑا ہے کوئی، تو اس کو دے دیں کہ بھائی وہ ولی قبضہ کر لے اور اسی پر خرچ کرے، اس پاگل پر یا اس ناسمجھ بچے پر، تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ درست ہے اس کو۔ اچھا، زکوٰۃ کے اندر ایک مسئلہ یہ ضروری ہے کہ مالک بنانا ضروری ہے، زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا ضروری ہے۔ اس سے پہلے مسئلہ گزر چکا، نفع رسانی سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کی مثال دی تھی کہ بھائی میرے پاس گاڑی ہے، میں نے یہ کیا کہ ایک غریب کو چابی دی اور اسے کہا کہ بھائی پیٹرول سب اس میں ڈال دیا، اسے کہا کہ جوبک ہو کر آ جاؤ۔ اب وہ بیچارہ جوبک گیا، وہاں 2-3 دن رہ کر واپس آیا۔ اب میں نے سوچا کہ 3,000 رینڈ اس میں استعمال ہوئے ہوں گے، میں نے اپنی زکوٰۃ سے مائنس کر لی، یہ درست نہیں ہے۔ فقیر کو پیسوں کا مالک بنانا ضروری ہے، یا کسی ایسی چیز کا جو خود مال ہو اس کا مالک بنانا ضروری ہے، نفع کا وہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے دیکھیں زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے، اسی لیے جتنی چیزیں اللہ کی ہیں ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں لگا سکتے۔ بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، لہذا مسجد اس کا مالک کوئی نہیں ہے، لہذا اس میں زکوٰۃ کی رقم لگانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کی رقم میں مالک بنانا ضروری ہے۔ ہم کس کو مالک بنائیں گے؟ مسجد کا مالک کوئی نہیں ہے، اللہ مالک ہے، اس لیے زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح قبرستان کی زمین، جتنے بھی وقف کے جو مال ہیں نا وہ اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے وقف ہوتے ہیں، تو وقف کی جگہوں میں قبرستان بھی اس میں ایک ہے، تو وقف کی جگہوں میں بھی قبرستان میں بھی زکوٰۃ کی رقم لگانا درست نہیں ہے۔ اسی طرح رفاہی کام جو لوگوں کے فائدے کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے پل بنانا، ہاسپٹل بنانا، اس میں براہ راست زکوٰۃ نہیں دے سکتے، براہ راست زکوٰۃ لگانا درست نہیں ہے۔ کوئی زکوٰۃ کے پیسوں سے ہاسپٹل بنائے گا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے پھر وہ لوگ ہلا کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ کی رقم وہ کرتے ہیں، اس سے ہاسپٹل وغیرہ بناتے ہیں، پھر ان کو ہلا کر، لیکن براہ راست پل بنانے میں، نہر کھدوانے میں، یا جتنے بھی ایسے رفاہی کام ہیں، زکوٰۃ کی رقم لگانا درست نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔